أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل کہہ دیجئے لعبادی میرے بندوں سے، الذین جو آمنوا ایمان لائے، یقیموا قائم کریں، الصلاۃ نماز، وینفقوا اور خرچ کریں، مما اس میں سے جو رزقنا ہم نے دیا ہے، ہم ان کو، سرن چپکے سے، وعلانیہ اور کھلے عام، من قبل اس سے پہلے، ان کے یاتیا آ جائے، یومن وہ دن، لا بیعن کوئی تجارت کام نہ دے گی، فی ہے جس میں، ولا خلال نہ کوئی دوستی۔ مشرک بھی اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، منافق بھی اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، دہریے بھی۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو میری طرف بلائیے، دعوت دین دیجیے، پھر میرے بندوں میں سے جو مومن ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، تو قل کہہ دیجیے اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لعبادی میرے ان بندوں سے، الذین جو آمنو ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور 6 عقائد کا زبان سے خوشی کے ساتھ اقرار کر لیا اور دل سے تصدیق کر لی، اللہ پر ایمان، رسول پر گزشتہ رسولوں پر ایمان، کتاب پر گزشتہ کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ تو جو آدمی کلمہ پڑھ لے، مومن ہو جائے، تو اب اس کو ہدایت کیجئے، اب اس کی رہنمائی کیجئے کہ وہ نیکیاں کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو مومن ہو گئے ہیں، یقیم الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کریں۔ صرف ادا کرنے کی بات نہیں ہے، نماز کو قائم کرنے کی بات ہے، اور قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو وقت کی پر ادا کیا جائے، صحیح طریقے کے ساتھ ادا کیا جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ یقیم قائم کریں، الصلاۃ نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے کہ آخرت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو اس میں کامیاب تو انشاءاللہ باقی بھی کامیاب ہو جائے گا، جو اس میں ناکام تو وہ باقی بھی ناکام ہو جائے گا۔ نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کی محافظت کی، نماز کی حفاظت کی، 5 وقت کی نمازوں کو ادا کیا، تو یہ نماز آخرت میں اس کے حق میں نور ہوگی، دلیل ہوگی، برہان ہوگی اور نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی، نماز کی حفاظت نہ کی، تو یہ نماز آخرت میں اس کے حق میں نہ نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ برہان ہوگی اور نہ نجات کا ذریعہ ہوگی۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازی آدمی کی بخشش اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کی بخشش اللہ نے اپنے ذمے نہیں لی۔ چاہے گا تو بخش لے گا اور نہیں چاہے گا تو نہیں بخشے گا۔ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان پیارے بندوں سے یہ بات کہہ دیجئے جو ایمان لائے کہ وہ نماز کو قائم کریں
وَيُنْفِقُ اور خرچ کریں مما اس میں سے جو رزقنا ہم نے دیا ہم ان کو۔ رزق اللہ رب العالمین کی ہر عطا کردہ چیز کو کہا جاتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے علم دیا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کو سکھایا جائے۔ اللہ نے ہنر سکھا رکھا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے بندوں کو سکھایا جائے تاکہ لوگ اپنا رزق حلال کما سکیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے صلاحیتیں دی ہیں تو ان صلاحیتوں کے ذریعے سے جہاں اپنی ذاتی ترقی کا کام کر رہا ہے وہیں پر ان صلاحیتوں کو اللہ رب العالمین کے دین کو غالب کرنے کے لیے بھی خرچ کرے۔ اور اگر اللہ رب العالمین نے مال و دولت دے رکھا ہے تو اس میں سے بھی اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے اوپر خرچ کرے۔ زکوٰۃ نکل سکتی ہے تو زکوٰۃ نکالے، صدقات اور عشر کے ذریعے سے مخلوق خدا کی اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرے۔ ينفقوا خرچ کرے مما اس میں سے رزقناہم جو ہم نے دیا ان کو، سرًا چپکے سے، وعلانیہ اور اعلانیہ، ہر دو طریقے سے خرچ کرنا جائز ہے۔ بس یہ ہے کہ خرچ کرتے ہوئے اپنے دل کے اوپر ذرا نظر رکھے کہ کس غرض سے خرچ کر رہا ہے۔ اگر نیت کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، اخلاص ہے، تو چپکے سے خرچ کرے تب بھی اجر و ثواب ہوگا، اعلانیہ خرچ کرے تب بھی اجر و ثواب ہوگا۔ علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ سرًا چپکے سے یا چھپ کر خرچ کرے، اس کے اوپر وہاں عمل کیا جائے کہ جب کسی بندے کے ساتھ انفرادی تعاون کر رہا ہے تو چاہیے کہ چھپ کر کے اس کے ساتھ تعاون کرے، چپکے سے اس کے ساتھ تعاون کر لے تاکہ اس بندے کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور اپنے آپ کو ریاکاری سے بھی بچا سکے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آخرت والے دن اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی عرش کے سائے کے علاوہ اور کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اور اس دن 7 طرح کے لوگ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اس میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا کہ جس کے دائیں ہاتھ نے دیا بائیں کو معلوم تک نہ ہوا، گویا کہ دینے والے کو معلوم ہے، لینے والے کو معلوم ہے، جس ذات کی رضا کے لیے دیا جا رہا اس کو معلوم ہے۔ وہ علانیاً اور اعلانیہ بھی خرچ کریں، کھلے عام علی الاعلان بھی خرچ کریں۔ جہاد میں چندہ دینے کی بات ہوتی ہے، اجتماعی طور پر کسی کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے، کسی تنظیم کو پیسے دیے جاتے ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن کو پیسے دے رہا ہے تو کھلے عام دے دے اس نیت کے ساتھ اور لوگوں کو بھی ترغیب ہو اور وہ بھی پیسے دینے والے بن جائیں۔ ينفقوا خرچ کریں مما اس میں سے رزقناہم جو ہم نے دیے ان کو، سرًا چپکے سے، وعلانیہ اور کھلے عام۔ علماء نے ایک بات یہ بھی ذکر کی ہے کہ اگر نفلی صدقات کی بات ہو تو چھپ کر کے دینے چاہیے، اس کے اندر اخلاص زیادہ ہوتا ہے، ریاکاری کا اتنا خطرہ نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک زکوٰۃ کی بات ہے تو وہ علی الاعلان دے دیتا کہ اس کے اوپر کوئی تارک زکوٰۃ ہونے کی بات نہ کرے۔ اور نمازیں ادا کرو اے لوگو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، من قبل اس سے پہلے ان یاتیہ کہ آ جائے یوم وہ دن لا بیع فیہ جس میں کوئی تجارت بھی کام نہ آئے گی، ولا خلال اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ دنیا کے اندر یہ تجارتیں بھی کام آ جاتی ہیں، پیسے بھی سزاؤں سے بچنے کے لیے کام آ جاتے ہیں، رشوتیں بھی سزاؤں سے بچنے کے لیے کام آ جاتی ہیں، سزاؤں سے بچنے کے لیے دنیا کے اندر دوستیاں بھی کام آ جاتی ہیں، انسان کا اپنا زور بھی کام آ جاتا ہے، بعض اوقات دور بھاگ کر بھی انسان اپنے آپ کو سزاؤں سے بچا لیتا ہے، بعض اوقات جھوٹ بول کر بھی انسان اپنے آپ کو سزاؤں سے بچا لیتا ہے۔ دنیا کے اندر سزا سے بچنے کے لیے انسان جتنے حربے استعمال کر سکتا ہے، آخرت کے اندر سزا سے بچنے کے لیے، اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے کوئی حربہ بھی نہیں آئے گا۔ آخرت کے اندر اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے نماز کام آئے گی، یقیم الصلاۃ، آخرت میں اللہ رب العالمین کی سزا سے بچنے کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کام آئے گا کہ جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس نے دیا ہوگا۔ آخرت کے اندر اللہ رب العالمین کی سزا سے بچنے کے لیے ایمان کام آئے گا، اعمال صالحہ کام آئیں گے، جس کے پاس ایمان ہوگا، نیک اعمال ہوں گے، اس کو رب کی رضا مل جائے گی، وہ سزاؤں سے بچ جائے گا اور اس کے بارے میں انشاءاللہ جنت کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے کی، اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو سبق ہم نے پڑھا اس کے اندر ہدایت کی 2 باتیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، نمبر 1 نماز کا اہتمام کرنا، اور نمبر 2 اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قل کہہ دیجئے لعبادی میرے بندوں سے، الذین جو
آمنو ایمان لا یقیمو کہ وہ قائم کریں الصلاۃ نماز، وینفقوا اور خرچ کریں مما اس میں سے جو رزقنا ہم نے دیا ہم ان کو، سرًا چھپ کر، وعلانیہ اور ظاہر کھلے عام، من قبل اس سے پہلے ان کے یاتی آ جائے یومن وہ دن، لا بیون کوئی تجارت کام نہ آئے گی فی جس میں، ولا خلال اور نہ کوئی دوستی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔